نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو علم کی فضیلت اور علم نافع کا بیان۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے تو علم نافع کی دعا مانگا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے جو نفع نہ دے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک علم نافع ہوتا ہے، اور علم نافع کی تعریف کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم احادیث مبارکہ کو نقل کریں گے۔ اور ایک علم شریعت کا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حجت ہے پھر، اور یہ ابن آدم پر اللہ کی حجت بنتا ہے۔ یہ نفع بخش علم اس وقت بنتا ہے جب اس کا تعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہوتا ہے۔ اور ایک علم ہے جس سے فتنہ و فساد پھیلتا ہے، یہ علم غیر نافع ہے جو نفع بخش نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نے معجم الصغیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس عذابا یوم القیامۃ عالم لم ينفعه علمه۔ حضور علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے شدید عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم نے نفع نہ دیا ہوگا۔ وہ علم نافع نہیں تھا، اس وجہ سے اس عالم کو جو ہے وہ روز قیامت شدید ترین عذاب ہوگا۔ اب سب سے پہلے جو ہم علم نافع کو سمجھتے ہیں کہ علم نافع کیا ہے۔ وہ علم جو نفع بخش ہو، جو فائدہ دیتا ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ امام بخاری کے شیخ الاستاد بھی اور عامہ صدر، انہوں نے کتاب الزہد میں الترغیب و ترہیب میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلم علمان، علم دو طرح کا ہے، فعلم فی القلب وذالک العلم النافع۔ ایک علم جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے اور یہ علم نافع ہوتا ہے، یعنی علم نافع کا سرچشمہ دل ہے، انسان کا باطن ہے۔ یہ جو باطن سے علم جاری ہوتا ہے یہ علم نافع ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک علم وہ ہے جو دل میں راسخ اور پختہ ہوتا ہے، اور دوسرا علم کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم علی اللسان وتلک حجۃ اللہ علی ابن آدم
اور ایک علم جو ہے وہ زبان پر جاری ہوتا ہے. یہ ابن آدم پر اللہ کی حجت ہے. اب علم خواہ دل سے جاری ہو یا زبان سے جاری ہو، یہ علم کی دو قسمیں ہیں. ان علوم کا سرچشمہ جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ ہے. جو ان علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہو اس کو مدینۃ العلم سے تعلق کو قائم کرنا ہوگا. میں توجہ چاہوں گا، علم کی دونوں اقسام بھی میں نے بیان کر دی. اب جو علم حاصل کرنا چاہے گا وہ اس مدینۃ العلم کے ساتھ جب تک تعلق قائم نہیں کرے گا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان علوم کے سرچشمہ ہیں، آپ منبع ہیں، وہیں سے پھوٹتے ہیں سارے علم. تو جب ذات مصطفیٰ سے تعلق کو قائم کرے گا تو ظاہری بات ہے پھر جب ذات مصطفیٰ سے تعلق کو قائم کرے گا پھر اس کو اس شہر علم کا داخلہ بھی چاہیے، اس نے داخل بھی ہونا ہے، اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. اب آئیے ذرا حدیث رسول میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس علم کے شہر میں کون داخل ہو سکتا ہے، اس مدینۃ العلم میں داخل کون ہوگا. کسی عام بندے کی بات ہو تو نہ کی جا سکتی ہے، یہ تو حدیث رسول ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند حاکم معجم الکبیر تاریخ بغداد میں اس روایت کو نقل کیا گیا. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، کہ میں شہر علم ہوں. وعلی بابها، اور اس شہر علم کا دروازہ کون ہے؟ علی. اور آگے حضور شاہ فرماتے ہیں، دیکھیں ہر بات خود حضور نے خود کھولی. حضور شاہ فرماتے ہیں فمن اراد المدینہ، جو اس شہر مدینہ میں آنا چاہتا ہے، اس شہر مدینہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس چشمے سے اس فیض سے مستفید ہونا چاہتا ہے، فلیأت الباب، اس کو اس دروازے میں آنا ہوگا. اور وہ دروازہ جو ہے مولا علی المرتضیٰ ہے کرم اللہ وجہہ. آج جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں مولا علی کا نام لیا جائے تو قبض کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، اور مولا علی سے بغض کا اظہار کیا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھ لیں کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ پکا منافق ہے، اور اس کا علوم نبوی سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں جو علی سے تعلق و واسطہ نہ رکھتا ہو. اس لیے کہ علم کا شہر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس علم کے شہر میں داخلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ علی کو بنایا ہے. سو جو علی کا ہوگا وہ اس شہر مدینہ میں بھی داخل ہوگا، اور جو علی کا نہیں ہے اس کا اس شہر سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہوگا. وہ خواہ ٹکرے مارتا رہے، اس کو اس فیض سے جو ہے وہ کچھ بھی میسر نہیں آ سکتا، اس کو اس علوم نبوت سے کوئی فیض نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہ علی کو دشمن رکھتا ہے. یہ تو تھا علم اور اس کی دو اقسام اور اس علم نافع تک پہنچنے کا طریقہ. میں اس پہ روایات اور محدثین پہ نہیں جاؤں گا چونکہ میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. اب جو علم حاصل کیا جائے اس کی بھی ایک نیت ہوتی ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک نیت ہے، آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو نیت ہے، کیونکہ روز قیامت جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیات پر ہے. انسانوں کا حشر انہی نیات پر ہوگا، اس کو جو اجر و ثواب ملے گا انہی نیات پر ملے گا جو اس نے نیت کی تھی. جو بھی عمل کیا اس کی نیت سے جو ہے وہ اس کو اجر و ثواب یا عذاب جو ہے وہ
میسر آئے گا۔ اب جب علم حاصل کیا جائے تو اس کی نیت اور مقصد کیا ہے؟ رضا الہی، اللہ کو راضی کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امام ابو حنیفہ کے شیخ اور استاد ہیں، اجل تابعین میں سے۔ اس روایت کو امام دارمی نے سنن دارمی میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا کچھ عطا کرے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا۔ کس وجہ سے اس کو ملا؟ کہ اس کی نیت صالح تھی، اس کا مقصد نیک تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو بھی سنن دارمی میں نقل کیا گیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 مقاصد کے لیے علم کو حاصل نہ کرو، اور وہ کون سے مقاصد ہیں کہ جن کے لیے تم علم حاصل نہ کرو؟ پہلا، علم کے ذریعے تم بیوقوفوں کے ساتھ بحث کرو، اس لیے علم حاصل نہ کرو۔ اور علم کے ذریعے علماء کے ساتھ بحث کرو، پھر علم حاصل نہ کرو۔ اور علم کے ذریعے لوگوں کی توجہ حاصل کرو، پھر بھی تم علم حاصل نہ کرو۔ یہ 3 مقاصد ہیں، ان مقاصد کے لیے علم کو حاصل نہ کرو۔ آپ دیکھ لیں کہ آج جو علم حاصل کیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے کے لیے میں کہ بہت بڑا عالم ہوں، میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، وہ بیوقوفوں کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس تو علم نہیں ہے، اب وہ ان سے بحث کس لیے کر رہا ہے؟ وہ لوگوں میں اپنی دھاک بناتا ہے کہ دیکھو میں بہت بڑا عالم ہوں، اور پھر علماء کے ساتھ بحث کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں بڑے عالم کے ساتھ بحث کر رہا تھا، وہ اس کے پاس بڑا عالم ہے، ہاں یہ پڑھتا بہت ہے یہ۔ اب مقصد کیا؟ اور دیکھ لیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن میں جو افتاح کے پروگرام ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہاں سے سن کے جواب بھی سن لیتے ہیں، لیکن آ کے سوال کریں گے کہ علامہ صاحب ایک سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اب وہ کس لیے سوال کر رہے ہیں؟ ان جواب تو انہیں علم ہے، تاکہ اپنی دھاک بنائے کہ میں بھی عالم، میں بھی پڑھتا لکھتا ہوں، میرے پاس بھی علم ہے۔ اب دیکھا مقصد چینج ہو گیا، تو جب مقصد چینج ہوا تو وہ علم جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ نے نیت صحیح نہیں کی۔ کیونکہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کریں گے تو ہر کام جو ہے وہ نیک بھی ہوگا اور وہ مقصد بامراد بھی ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دنیا کے لیے اس علم کو حاصل کر رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ اس علم کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ اس لیے جو ہے وہ اس علم کو پھیلاتے ہیں کہ لوگ آپ کو عالم کہیں گے، آپ اس لیے جو ہے وہ اس علم کو پھیلاتے ہیں کہ لوگ میری قدر کریں، مجھے ایک سٹیٹس دیں، مجھے مقام و مرتبہ دیں۔ اگر آپ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں تو یقین جانیے پھر اس لیے علم حاصل کرنا چھوڑ دو، یہ آپ کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم صرف اس لیے علم حاصل کرو کہ اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پاس، اس کے ہاں موجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اجر و ثواب بھی اسی سے ملے گا۔ اس لیے تم نیت نیک اور صالح بناؤ، اور یہ یاد رکھ لیں جب نیت نیک اور صالح ہوگی تو پھر فتنہ و فساد برپا نہیں ہوگا۔ جب تمہاری نیت یہ ہو کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مولا کو راضی کرنے کے لیے جب تم علم حاصل کرو گے، اور جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، تو اس
اس کے علم میں، اس کے وعظ و تبلیغ میں جھگڑا نہیں ہوتا، وہ جھگڑالو نہیں ہوتا، پھر وہ مناظرے نہیں کرے گا، پھر وہ مسلمانوں پر کفر کے فتوے جاری نہیں کرے گا، وہ مسلمانوں میں فتنہ و فساد اور انتشار پیدا نہیں کرے گا، اور دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے علم کو آگے نہیں پھیلائے گا، کیونکہ وہ تو رب کی رضا چاہتا ہے۔ کیا رب فتنہ و فساد چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یاد رکھ لیں کہ جو علم جھگڑا پیدا کرے، فتنہ و فساد پیدا کرے، انتشار پیدا کرے، وہ علم خشک ملا کا تو ہو سکتا ہے، کسی ولی کامل کا نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا اپنی تاریخ اسلام کو کھنگال کر دیکھیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں، حضرت مجدد پاک حضرت مجدد ثانی کو دیکھیں، حضور سیدنا غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جہاں آپ باطنی علوم کے شاہ سوار تھے، وہیں آپ جو وہ شریعت کے عالم بھی تھے، وہ شریعت کا علم بانٹتے تھے، شریعت کی تعلیم دیا کرتے تھے، دروس ہوا کرتے تھے، فقہ کے دروس ہوا کرتے تھے، احادیث کے دروس ہوا کرتے تھے، قرآن پڑھایا جاتا تھا، تفاسیر ہوا کرتی تھی، علوم دینیہ کو پھیلایا جاتا تھا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اس پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ آپ جو ہے وہ سید احمد رفاعی کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی، سید احمد بدوی کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی، ابراہیم دسوقی کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی، احمد تیجانی کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی۔ ان اولیاء اور ان نفوس قدسیہ نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے، علوم باطنیہ کو پھیلایا ہے، علوم ظاہری کو پھیلایا ہے، شریعت کے علوم کی پاسداری کی ہے۔ تو کیا یہ جھگڑا کرنے والے تھے؟ کیا فتنہ فساد کرنے والے تھے؟ ارے ان کی مجلس میں کافر بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ ذرا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں، ان کی مجلس میں کیا ہندو آگے نہیں بیٹھا کرتے تھے؟ کہاں کیا وہ اسلام کا یہ تصور؟ آج جو ہم کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کفر کے فتوے ہم ہاتھ میں لے کر پھرتے ہیں۔ جس کے پاس تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو علم حاصل کر لیتا ہے، کچھ عرصہ جو ہے وہ مدرسے میں لگا لیتا ہے، ارے تم مفتی کہاں سے بن گئے؟ اور آج جو جس فتنے کے دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں تو مفتی کورس بھی ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بنتے جاؤ مفتی اور آگے فتوے دیتے جاؤ کفر کے۔ ہم تو فیکٹری بنتے چلے جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جو شدت پسندی ہے، یہ جو انتہا پسندی ہے، جس کا شکار آج ہماری نوجوان نسل ہو رہی ہے، ذرا تاریخ اسلام کے اوراق کو گال کر دیکھیں۔ یہ خوارج کا طریقہ تھا۔ خوارج کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ ہم پکے مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے تھے اور دوسروں کو کافر اور مشرک کہتے تھے۔ کیا یہ سوچ آج ہمارے اندر نہیں آ چکی کہ ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، باقی سب کو ہم کافر اور گمراہ اور مشرک قرار دے دیتے ہیں؟ خدا کے لیے یہ جو نوجوان نسل ہے، اس پہ رحم کیجئے، اس کو وہ دین سکھائیں جو اولیاء اور صوفیاء کا دین ہے۔ میں نے توحید اسی لیے باندھی کہ علم نافع کیا ہے اور کہاں سے علم نافع ملتا ہے۔ ہمارا تعلق ہی وہ کٹ چکا تو پھر علم نافع کہاں سے آپ کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں، حضرت فضیل بن عیاض، امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنبیہ المختارین میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرتے ہوئے نیت درست ہو تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اور علم کو دنیا کے شکار کا، یعنی اگر تم اس لیے جو ہے وہ علم کو سیکھتے ہو
تمہارا مقصد جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے، اور تم جال بناتے ہو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر تم اس علم کو چھوڑ دو، وہ علم نہ سیکھو، اس لیے کہ تمہارا مقصد اور تمہاری نیت جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تم جو جال بنا رہے ہو وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بنا رہے ہو۔ اور حضرت ابو بکر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے علم سے دکھاوا مقصود ہو، دیکھیں ریا ہر جگہ آتی ہے، عمل میں بھی ہے، علم میں بھی ہے، اور یہ ریا جو ہے یہ تباہی و بربادی ہے، اس کو شرک خفی بھی کہا گیا ہے۔ یہ جو ریا ہے، تو جس کو اپنے علم سے دکھاوا مقصود ہو، اس کی نشانی آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو علم کی ترغیب دے اور ان سے وہ خوبیاں بیان کرے جو اس میں ہیں، اور اگر اس سے کوئی جس کا اس کا وہ شاگرد ہے، جو اس کا سامع ہے، سننے والا ہے، جو اس سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ علم دین جو اس سے لے رہا ہے، اگر کوئی اس سے اس کے ہم اثر ہم زمانہ میں سے کسی عالم کے پاس پڑھنے کا مشورہ لے، تو وہ اسے پوری ترغیب نہ دے کہ اس کے پاس جاؤ۔ آج یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کہ اگر یہ فلاں عالم کے پاس گیا تو میری مجلس میں نہیں بیٹھے گا؟ اگر میں نے ترغیب دی، ہاں ٹھیک ہے وہ بڑا عالم ہے، اپنے سبجیکٹ میں بڑا ماہر ہے، جاؤ اس کے پاس علم حاصل کرو، میری تو روٹی بند ہوگی۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے علم سے تم دنیا کو تو اکٹھا کر سکتے ہو، کیونکہ تم جو ہے وہ اپنی عزت اور نفس کے بھوکے ہو، لیکن تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند حاکم، مسند ابو یعلا، معجم الکبیر، سنن دارمی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اب سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مقصد علم حاصل کرنا صرف دنیا ہو، دنیا اکٹھا کرنا ہو، دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا، تو لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے سٹیٹس دیں، اس کی نیت اگر فاسد ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیاوی مقصد کے لیے علم کو حاصل کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی خوشبو کو بھی حرام قرار دے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم جو ہے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں، سنن دارمی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اس کے ذریعے تمہاری پہچان ہوگی۔ آج ہماری پہچان کھو گئی، بالخصوص اہل سنت والجماعت، ہمیں جاہلوں کا طبقہ کہا جاتا ہے۔ ہماری پہچان تو وہ تھی، ذرا کم و بیش 80 سال پیچھے آپ چلے جائیں، کہ ہماری مساند میں، ہمارے محراب و منبر کی زینت بڑے بڑے علماء کرام ہوا کرتے تھے، جو اپنے علم میں تباہر رکھا کرتے تھے، درد رکھا کرتے تھے، وہ اس محراب و منبر کی زینت ہوا کرتے تھے۔ اور جب سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم اپنا سسٹم، اپنا نظام چلانے کے لیے کسی کو بھی امام بنا لیں، اس کو آگے کھڑا کر دیں گے، تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ پھر جو ہے وہ آپ ہمارے سنت والجماعت کو دیکھ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کیا ورک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنا مزاج جو ہے وہ چینج نہیں کریں گے، بدلیں گے نہیں، علم کی طرف نہیں آئیں گے، علم کو حاصل نہیں کریں گے، علم کو آگے پھیلائیں گے نہیں، تو ہماری پہچان کہاں ہوگی؟ پھر آپ جب قرآن و سنت سے بات کریں تو آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن و سنت ہی ہماری دلیل ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، تو آج کی نوجوان نسل آپ کے بزرگوں کو نہیں مانے گی، وہ کہے گی بات کرو 1400 سال پہلے کی، اور آج جو اس کے درس دے تو ہم تو اس کو بھی سننی بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے لیے وہ نئی بات آ رہی ہے۔
ہماری حالت یہ بنتی چلی جا رہی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولوی نویں ہی گلا پاندہ رہنا ہے. بھئی آپ نے علم کہاں سیکھا ہے؟ کون سی حدیث کی کتابیں کھنگالی ہیں؟ کہاں فرامین مصطفیٰ پڑھے ہیں؟ کہاں دروس قرآن اور دروس حدیث جو ہے وہ آپ نے ان کی مجالس اٹینڈ کی ہیں؟ تو نئی بات تو ہوگی آپ کے لیے. اب سنیں مولا علی کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اس کے ذریعے جو ہے وہ تمہاری پہچان ہوگی، تم اس پر عمل کرو کہ تم اس کے اہل میں شامل ہوگے، اور عنقریب ایک زمانہ آئے گا. مولا علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ جب 10 آدمیوں میں سے 9 آدمی نیکی کے بارے میں علم نہیں رکھیں گے کہ یہ نیکی ہے بھی آپ کے لیے. 10 آدمیوں میں سے 9 آدمیوں کو نالج نہیں ہوگا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ نیکی بھی ہے یا کہ نہیں. کیا آپ مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے آج وہ زمانہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ حضرت مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان میں سے کوئی برائی سے نہیں بچے گا، کیونکہ انہیں نیکی کا علم نہیں ہے، وہ برائی میں ملوث ہو جائیں گے. اور آگے آپ فرماتے ہیں لیکن جو عالم ہوں گے، باخبر ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، وہ بچ جائیں گے. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت کے امام و پیشوا ہیں. مولا علی مرتضیٰ انہیں امام و پیشوا کہہ رہے ہیں. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ علم کے چراغ ہوں گے، وہ چلتے پھرتے جو ہے وہ علم کے چراغ ہوں گے. اور آگے سنیں مولا علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فساد پھیلانے والے نہیں ہوں گے. میں نے پہلے سپیچ میں اس کو بیان کیا ہے. جو علم حاصل کرے اور فساد پھیلائے وہ علم نافع نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے. اس کا علم جو ہے وہ امت کو نفع نہیں دے رہا، فائدہ نہیں دے رہا، وہ انتشار پیدا کر رہا ہے، فتنہ پیدا کر رہا ہے. اور آگے مولا علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں کہ چغل خوری نہیں کرنے والا ہوگا، وہ یعنی بیک بائٹنگ نہیں کرنے والا ہوگا. برائیاں لوگوں کی بیان کرتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، برباد ہو جو ہم برائیوں کی جو ہے وہ بیان کرتا رہے. وہ چغل خور بھی نہیں ہوگا. اور آگے مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، یہ تیسری نشانی فرماتے ہیں، جو ہدایت کے امام اور چراغ ہوں گے کہ وہ فضول باتیں کرنے والے نہیں ہوں گے. اور حضرت عبداللہ آپ فرماتے ہیں، سنن دارمی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تمہارے درمیان ایسا فتنہ بپا ہوگا، ایسا فتنہ کریٹ کیا جائے گا، پیدا ہوگا کہ جس کی وجہ سے بڑی عمر والے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے اور چھوٹی عمر کے لوگ بڑے ہو جائیں گے. آج دیکھ لیں چھوٹی عمر کے لوگ بڑے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر فتنے ظاہر ہوں گے اور لوگ اس فتنے کو سنت بنا لیں گے. وہ کہیں گے یہی دین ہے، یہی سنت ہے. اور جب اس فتنے میں سے کسی چیز کو چھوڑا جائے گا، ترک کیا جائے گا، تو کہا جائے گا ہائے سنت چھوٹ گئی، سنت کو چھوڑ دیا گیا، حالانکہ انہوں نے فتنے کو لیا ہوا تھا. آج بہت سارے فتنے ہماری سوسائٹی کلچر میں موجود ہیں، ہم نے ان کو سنت بنا لیا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ فتنے. اور اگر اس کو چھوڑا جائے تو ہم کہتے نہیں ہیں اس سنت کو چھوڑ دیا گیا. اور لوگوں نے پوچھا یہ کب ہوگا؟ سنیں یہ کب ہوگا، یہ احادیث رسول میں بیان کر رہا ہوں. یہ کب ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ اذا ذهبت علماؤکم، جب علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، وکثرت جہلاؤکم، اور تمہارے ہاں جہلاء کی کثرت ہو جائے گی. قرآن کے عالم کہلانے والوں کی کثرت ہوگی. آج تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، مفتی بھی بڑے، قرآن کے عالم بھی بڑے، محدث بھی بڑے پیدا ہو گئے.
وہ جو تھوڑا بہت پڑھ کے آ جاتا ہے وہ محدث بھی بن جاتا ہے۔ قرآن کے عالم کہلانے والوں کی کثرت ہو جائے گی، اور آگے فرماتے ہیں وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، اور دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہوں گے، حکمت نہیں ہوگی۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ امیر لوگوں کی کثرت ہوگی، عمراء کثرت سے ہوں گے، اور امین لوگ کم ہوں گے، امانت دار لوگ کم ہو جائیں گے، خیانت کی جائے گی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اور آخرت کے عمل کے عوض دنیا کو تلاش کیا جائے گا۔ آخرت کا عمل کر کے کس کو تلاش کیا جائے گا؟ دنیا کو۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارے اہل سنت و جماعت میں ایسے نام نہاد پیر بھی موجود ہیں جو آخرت کا عمل کر کے دنیا کماتے ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ دین کی بجائے دیگر معاملات میں سمجھ بوجھ اختیار کی جائے گی، دین کو چھوڑا جائے گا اور دیگر معاملات میں زیادہ سمجھ بوجھ جو ہے وہ اختیار کی جائے گی۔ کیا آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دین کا علم جو ہے وہ ہم حاصل نہیں کرتے، دیگر معاملات میں ہماری سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں علم میں نافع کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔